الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور رمضان کی مبارک ساعتیں رخصت ہونے والی ہیں. اس وقت پوری دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے بستروں کے ساتھ اللہ کے در پہ ڈیرا جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ جن کے اوپر جہنم کی آگ حلال ہو چکی تھی، توبہ کر کے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر چکے ہیں. اور بہت سو نے توبہ نہیں کی، لیکن رمضان کے روزوں کی وجہ سے اللہ کا غضب کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے، شکور. شکور کہتے ہیں قدردان کو. آپ کسی کے لیے تھوڑا کریں اور وہ آپ کے اس تھوڑے کو بہت سمجھے. آپ نے تھوڑا سا کسی پر احسان کیا، تھوڑی سی خدمت کی، اس نے اس تھوڑے سے کو بہت زیادہ سمجھا. جو غیرت مند ہوتا ہے وہ اپنی تھوڑی خدمت کو بہت سمجھتا ہے، اور جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ اپنی بہت زیادہ خدمت کو بھی تھوڑی سمجھتا ہے. اللہ چونکہ سب سے زیادہ غیرت والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں. اس کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اس سے بھی زیادہ غیرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کی. اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. نبی کی یہ غیرت تھی کہ جس نے نبی کی تھوڑی خدمت کی، نبی نے اس کے لیے ایسی دعائیں کی کہ ان کی پوری زندگی سنور گئی، بن گئی. اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا، پیغمبر کو ٹھکانہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نام لے کر دعائیں کی ہیں مدینہ کے لیے، اور اس کی برکتیں 1400 سال سے نظر آ رہی ہیں. 1400 سال سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی. غیرت کہ اپنا وطن ہر ایک کو محبوب ہوتا ہے، اپنے وطن میں دفن ہونا ہر ایک کو پسند ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یہاں مرتے ہیں، ان کی میتوں کو دور دراز علاقوں کی طرف لے جایا جاتا ہے جہاں ان کے باپ دادا کی قبریں ہوں. اس کے لیے چندہ کیا جاتا ہے اگر جہاز کا کرایہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کو وہیں دفنائیں گے جہاں انہوں نے زندگی گزاری.
جہاں ان کے باپ دادا اور رشتہ دار دفن ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی کہ مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب، مکہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بھی، دادا کا بھی، پردادا کا بھی، اور یہ سلسلہ 1000 سال تک چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام، بلکہ 2000 سال تک. 2000 سال کسی کے باپ دادا کسی جگہ پہ گزرے ہوں، اور اس نے خود بھی اپنی زندگی کے 40 سال اسی جگہ پہ گزار دیے ہوں، اور جگہ بھی ایسی مبارک جہاں اللہ کا گھر ہو، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں وہیں دفن ہوں؟ ہجرت کے وقت تو مجبوری تھی، لوگوں نے تنگ کیا، آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اب تو وہ مجبوری ختم ہو گئی، اب تو آپ واپس آتے، اب تو آپ پہلے سے زیادہ شان کے ساتھ وہاں رہتے. مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غنیمت تقسیم کی تو کچھ نوجوان لوگ، کچھ غیر مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو اس میں کچھ الگ سے حصہ دیا. اس پہ مدینہ کے کچھ نوجوان لوگ جو نئے نئے مسلمان تھے، جن کے دل میں اسلام ابھی راسخ نہیں ہوا تھا، ان میں سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر، یعنی ہم جو مدینہ والے ہیں، ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کو ترجیح دے رہے ہیں. ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں مال دے دوں، اے مدینہ والوں میں تمہیں مال دے دوں اور میں خود ان کے ساتھ ہو جاؤں. کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں لوگوں کو مال دوں اور خود تمہارے ساتھ رہوں؟ انصار یہ بات سن کر رونے لگے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی کہ آپ نے اپنی موت کہاں کے لیے پسند کی؟ مدینہ کے لیے. مکہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ جس نے مکہ سے ہجرت کی ہے وہ دوبارہ مکہ میں اب سکونت اختیار نہ کرے، چھوڑ دیا اللہ کے لیے. وہ مسجد حرام جس میں ایک نماز خود نبی کے ارشاد کے مطابق 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا کہ جن لوگوں نے میرے لیے قربانی دی، میں موت کے وقت ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مکہ میں ہوتا، اپنے باپ دادا کی قبروں کے پاس، اپنی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس، تو آج لوگ جتنے اہتمام سے مدینہ سے محبت کرتے ہیں اور مدینہ کا سفر کرتے ہیں، ایسا نہ کرتے. کیوں؟ یہ غیرت تھی نبی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے کچھ دعائیں مانگی. مدینہ وہ جگہ تھی جو بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. وہ جگہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، آپ نے دعا کی، اے اللہ یہاں کی بیماریوں کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے. اس لیے مدینہ کی آب و ہوا صحت کے لیے آج بھی بہت اچھی ہے. صرف چند بیماریاں چھوڑی ہیں جن میں ایک بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا نہیں مانگی. تبھی ہم نے اپنے بعض اکابر سے سنا ہے کہ مدینہ میں کسی کو بخار آ جانا یہ برکت کا سبب ہے، کیونکہ یہ مدینہ کی اپنی سوغات ہے. سوغات میں جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ غیرت ایسی دعا مانگی، طاعون کی بیماری قیامت تک کے لیے مدینہ سے ختم ہو گئی. قیامت تک مدینہ میں کبھی طاعون نہیں ہوگا. 1400 سال ہو گئے نہیں ہوا، اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی میں چونکہ غیرت، تو اہل مدینہ نے ساتھ دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اتنی دعائیں دی، اتنی دعائیں، اور انصار صحابہ کی فضیلت میں بیان فرمایا، الانصار لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. فرمایا مدینہ میں بسنے والے صحابی سے منافق کے سوا کسی کو نفرت نہیں ہو سکتی، اور مومن کے سوا کسی کو محبت نہیں ہو سکتی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال ان کی والدہ نے حوالے کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. 10 سال عمر تھی اس وقت ان کی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. 10 سال کہتے ہیں میں نے نبی کی خدمت کی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ پہ غصے کا اظہار نہیں کیا. میں نے کوئی کام کیا ہو تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا. کوئی کام نہیں کیا جو نبی نے ذمے میں لگایا تھا تو یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا. اتنی شفقت کے ساتھ نبی نے معاملہ کیا. لیکن اس خدمت کا نبی نے صلہ کیا دیا؟ 4 دعائیں مانگی حضرت انس ابن مالک کے لیے. اے اللہ انس ابن مالک کی عمر میں برکت دے دے. اے اللہ اس بچے کی عمر میں، بولو بھائی، یہ حدیث سنانے والے کون ہیں؟ انس ابن مالک. بصرہ میں حدیث سنا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو. نبی کی وفات کو ایک عرصہ گزر چکا ہے. انس ابن مالک کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور یہ حدیث سنا رہے ہیں. حدیث سنا رہے ہیں کہ میں 10 سال کا بچہ تھا، نبی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی کہ اے اللہ اس نوجوان کی، اس بچے کی عمر میں برکت دے دے. اس بچے کی عمر میں برکت دے دے. وہ حدیث کب سنا رہے ہیں؟ 100 سال کی عمر کے بعد. دوسری دعا دی. ایک دعا ہوتی ہے اوپر سے، ایک دعا ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خدمت کر کے اس کا دل جیتتے ہیں، پھر وہ دعا اندر سے نکلتی ہے. تبھی کہتے ہیں نا غریب کا پیٹ بھر کے اس سے دعا لو. دوسری دعا مانگی، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے. انس کے مال میں برکت دے. فرماتے ہیں کہ میرے بصرہ میں 2 باغ ہیں. کسی کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل نہیں دیتا، واحد ہوں جس کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے. اتنا مال. تیسری دعا، اے اللہ اس کی اولاد میں برکت دے. اے اللہ اس کی، بولو بھائی، اولاد میں. یہ فیملی پلاننگ کا کیس ہے. کیس کی نوعیت تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ فیملی پلاننگ والے اس کو دعا نہیں بلکہ بد دعا سمجھتے ہیں، کسی کے زیادہ بچے ہو جائیں. لیکن نبی اس کو رحمت سمجھتے تھے، تو نبی نے دعا دی کہ اے اللہ اس کی اولاد میں برکت دے. پھر فرمانے لگے میں اپنے 120 بچوں کو دفن کر چکا ہوں جو میری زندگی میں وفات پا چکے ہیں. اگر اتنی لمبی عمر نہ ہوتی تو شاید میں پہلے دنیا سے چلا جاتا. اور کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جن کے صرف 100 تو نرینہ اولاد تھی، جو ایسی نرینہ اولاد جن کو انہوں نے چلتے پھرتے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. ان میں ایک انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحیح ہے، بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. 120 بچے دفن کر چکا ہوں، زندہ اور بھی ہیں. چھوڑ نہیں رہا. بعض لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہی چھوڑنا شروع کرتے ہیں لمبی لمبی. بعض خطیبوں کی عادت ہوتی ہے ممبر ملا نہیں اور چھوڑو بنے نہیں. دیکھا ہوگا بس بیٹھ گئے، پھر سنا رہے ہیں قصے کہانیاں، ادھر سے لا رہے ہیں ادھر سے لا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے یہ لیا ہے. یہ جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ہے، یہ کہیں سے لی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. چوتھی دعا، اے اللہ انس کی مغفرت کر دے آخرت میں. فرماتے ہیں 3 دعائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، قبول ہو گئیں. چوتھی کی اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ جس اللہ نے یہ 3 کر دیں، امید ہے آخرت میں مغفرت بھی کر دے گا. تو
تو یہ نبی کی غیرت تھی جس نے خدمت کی. خدمت ابھی خدمت شروع نہیں کی ہے، بلکہ حضرت انس کی والدہ نے اپنے بچے کو خدمت کے لیے پیش کیا، اس پیش کرنے پر بس یہ دعائیں دی. تو سوچو جب نبی کی یہ غیرت ہے تو اللہ کی کیا ہوگی پھر. اللہ کی خدمت نہیں ہو سکتی، اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے. خدمت تو یہ ہوتی ہے نا، آپ کسی کا کام نمٹا دیں. ایک آدمی پانی پینے کے لیے جانا چاہتا ہے، آپ اسے کہیں آپ بیٹھیے میں لے آتا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اینڈ اٹ از کالڈ، بولو بھائی، خدمت. یونیورسٹی کے لڑکے بھی بیٹھے ہیں نا، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک ان کی زبان میں بات نہیں. آپ کوئی بیٹھا ہے پانی پینے جانا ہے، آپ اسے کہتے ہیں آپ بیٹھو میں لے آتا ہوں. اٹ از کالڈ، بولو بھائی، ہیلپ، خدمت. تو اللہ کی ہیلپ نہیں ہوتی، اللہ کی خدمت نہیں ہوتی. البتہ خدمت سے جو مقصد ہے وہ ہے جس کی خدمت کی جا رہی ہے اس کو خوش کرنا. یہ مقصد اللہ کے حق میں بھی ہوتا ہے، اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں، پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ. روزہ ایسی عبادت ہے جس سے اللہ صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. روزہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس سے اللہ صرف خوش ہو جاتے ہوں، بلکہ کیسی عبادت ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو میرے بھائی؟ بہت زیادہ خوش. کیونکہ اللہ کو قربانی پسند ہے، محبت کے خالی پیلی کے دعوے پسند نہیں ہے. جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا مجھے محبت ہے تو قربانی مانگتا ہے، میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آپ کہیں میں تمہارے لیے 3 پراٹھے کھا سکتا ہوں، کہے گا یہ تو اپنے پیٹ کے لیے کھاؤ گے. ہے بھائی، آپ کہیں میں تمہارے لیے ویسے تو میں 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں، تمہاری خاطر میں 6 ٹائم کھاؤں گا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو مان لے گا محبت کے دعوے کو؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس دعوے میں وہ کھاتے ہیں. یعنی ہمیں چونکہ اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے لہذا 11ویں شریف بھی کھائیں گے، ٹھیک ہے، میت کا 3 دن کا کھانا بھی کھائیں گے، ربیع الاول میں حلوے بھی پکا کے کھائیں گے، شب برات کا حلوہ بھی کھائیں گے، ٹھیک ہے، کھلائیں گے بھی، لیکن جس کو کھلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو ان کو کھلا رہا ہوتا ہے نا. سب ایک دوسرے کو کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں. تو شب برات کا حلوہ بھی کھائیں گے، رجب کے کنڈے بھی کھائیں گے. تو یہ دنیا میں تو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کسی کی محبت میں پہلے 3 ٹائم کا کھاتے تھے، اب 4 ٹائم کا کھانا شروع کر دیں، وہ مانے گا آپ کی محبت؟ بہت مشکل ہے آپ لوگ کو سمجھانا. روزہ ہمیں بھی لگ رہا ہے، صرف آپ لوگ کو نہیں لگ رہا، ہمارا بھی روزہ ہے. تھوڑا سا ہاں ہوں کریں، گردن ہلائیں. تو اب اگر اللہ یوں کہتا میری محبت میں کھاؤ، کھا لیتے. اصل محبت کیا ہے؟ آپ کسی کی محبت میں کھانا چھوڑ دیں، اور ایسا ہوتا ہے محبت میں بھوک نہیں لگتی. لویریا ہو گیا، لویریا کہتے ہیں نا ایک بیماری ہے ملیریا سے ملتی جلتی. کھانا پینا چھوڑ دیا. آج کل جو بہت سے مرد اور عورتوں پہ جن چڑھ رہے ہیں نا، جن، یاد رکھو وہ جن نہیں ہوتا. کنوارے لڑکے پہ اور کنواری لڑکی پہ اگر جن آ رہا ہے تو 99% لویریا کے جراثیم کا چانس ہے اس میں. اس کا چیک اپ کروائیں، کیا نکلے گا؟ بولو بھائی، لویریا. اور اس کا باقاعدہ کورس ہے اس کے علاج کا. جیسے ملیریا کے پورے انجیکشن ہوتے ہیں، چند دن تک لگتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہوتا ہے. ایک انجیکشن بھی رہ گیا اور ایک بیکٹیریا بھی رہ گیا، یہ ملیریا فوراً دوبارہ حملہ کرتا ہے اور پھر اتنے آرام سے دوبارہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا. تو لویریا کا بھی ایک جراثیم بھی اگر رہ گیا، ایک جراثیم، ایک جرثومہ بھی رہ گیا تو یہ دوبارہ حملہ کرے گا. تو بہت سے نوجوانوں کو لویریا ہوتا ہے اور جن چڑیل پر خامخواہ کا انہوں نے الزام ڈالا ہوا. اس
کے بڑے واقعات ہیں، اگر سنانا شروع کر دیے تو موضوع تبدیل ہو جائے گا، اس لیے اس کو یہیں بریک لگا رہا ہوں. تو ان سے پوچھا کرو صحیح صحیح پرابلم بتاؤ ہے کیا. تو کسی سے لویریا ہو جائے، محبت ہو جائے، عشق ہو جائے تو کھانا پینا زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟ بتاؤ بھائی. اور یاد رکھو کوئی انسان کسی انسان کے لیے 1 دن چھوڑے گا کھانا، 2 دن چھوڑے گا، 3 دن چھوڑنے کے بعد کہے گا چھوڑو، محبوب تو لفٹ ہی نہیں کراتا، اب یہی تھوڑی کہ کھانا ہی چھوڑ دیں. کھانا شروع کرے گا، نمبر بلاک کر دے گا اس کا. اب یہ تھوڑی کہ ہم اس کو پتہ ہے ہم پتلے ہو گئے اگر بغیر کھائے تو محبوب میں جو تھوڑی بہت رغبت تھی ہمیں دیکھنے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. پتلوں سے کوئی محبت نہیں کرتا بھائی آج کل، تھوڑا سا پرسنالٹی ہونی چاہیے. تو اس لیے بھی کھاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے باریک ہو جائیں اتنے باریک ہو جائیں کہ وہ لیویریا کے جراثیم ہم پہ تو رہیں لیکن اس میں ختم ہو جائیں. ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرید تھا، مرید ایک بزرگ کا، وہ اپنے بزرگ کی باندی پہ عاشق ہو گیا. بزرگ کی باندی، پہلے زمانے میں نیک لوگ ہوا کرتے تھے، اس نے سیدھا سیدھا اپنے بزرگ کو لکھ کر دے دیا کہ حضرت آپ کی باندی پہ میں عاشق ہو گیا اور مجھے چین نہیں آتا، کیا کروں میں. وہ بزرگ بڑے سمجھدار تھے، پہلے تو اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ میری ہے تیری نہیں ہے، تو عاشق ہو رہا ہے، نظر کی حفاظت کیا کر. لیکن وہ پاگل ہو گیا، بھئی نہیں ہوتا، بس میرے راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، چین خراب ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان بزرگ نے پھر کیا کیا، ان بزرگ نے باندی کو جمال گوٹا کھلانا شروع کیا. اب جب اس کو دست لگے ہیں، باندی کو موشن لگے ہیں، تو وہ ساری گندگی ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کی. وہ کرتے کرتے بالٹی بھر گئی اور باندی بیچاری سوکھ کے کانٹا بن گئی، اس کے چہرے کی ساری رونق ختم. اب انہوں نے کہا اب اس باندی کو دیکھو، تو وہ دیکھتے ہی کہنے لگا یہ والی نہیں اس سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا عشق. انہوں نے کہا اسی سے ہوا ہے تجھے عشق، لیکن تیرا عشق ختم ہو گیا. پھر بتایا کہ تجھے اصل میں جو عشق تھا نا وہ بالٹی لے جا کے دکھائی، اس سے تھا، اس گوں سے. جب تک یہ گوں اس کے اندر تھا یہ تجھے اچھی لگ رہی تھی، اور جب یہ گوں ختم ہوا ہے اچھی لگنا بھی ختم ہو. یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں، کسی کو یہ مطلب نہیں کہ یہ اتنا گوں اس کے اندر، یہ تو ہو نہیں سکتا کسی کے اندر. کوئی یہاں سائنٹسٹ بیٹھا اور یہ کہے کہ یہ واقعے میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے، یہ سائنس کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، یہ ایک سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. علاج تو نفسیاتی ہوتا ہے نا، کسی بھی طرح سے کیا جائے. تو کہا یہ گوں اس کے اندر تھا تو تجھے یہ اچھی لگ رہی تھی، گوں نکلا ہے تو اصل میں اس گٹر سے محبت کر رہا تھا، اس گوں سے. تو اللہ سے جب کوئی محبت کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جس کی زندگی میں بھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا، دن میں روزہ رکھے گا. کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ نے اپنے عاشقوں کو، اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو کہا کہ تم کھاؤ، رات کو کھاتے رہو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سفید دھاگا جب سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، یعنی صبح صادق کا وقت ہو جائے، تو کیا کر دو، کھانا پینا چھوڑ دو. کتنا اچھا سما ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں. الگ بات ہے سارا سال نافرمانی ہوتی ہے، لیکن کم از کم ایک رمضان میں ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے. کیسے خواتین گھر میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، جلدی جلدی، کوئی ٹائم ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. لوگ واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیج رہے ہوتے ہیں حضرت ٹائم باقی ہے، جیسے میرا کوئی محکمہ فلکیات سے تعلق ہو. بھائی تم نقشے میں دیکھو، میں بھی اسی میں دیکھ کے بتاؤں گا. حضرت اذان ہو گئی، پانی پی لوں، یہ میسج آتا ہے. بھول گیا تھا پانی پینا. یہ لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں آپ. بھائی اذان اگر ٹائم پر ہوئی ہے تو نہیں پیو، اگر اذان تمہارے ہاں جلدی ہو گئی ہے تو پی لو، اور اگر لیٹ ہو رہی ہے تو بالکل بھی نہ پیو. اب اذانیں بھی تو آگے پیچھے ہوتی ہیں، مجھے کیا پتا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون سی کہاں کی اذان. تو کیسے جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں. بھائی اس سے پہلے کہ اذان ہو، صبح صادق کا وقت ختم ہو، ہم جلدی جلدی کھا لیں بس. اور ہم
سحری کے وقت کھانے میں طب اور صحت کے اصولوں کا خیال نہیں کرتے، کیونکہ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہماری عادت ہے، میری تو ہے، کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتا میں، بھر بھر کے جیسے لوگ پیتے ہیں، لیکن سحری میں جتنا بھی کھاؤ 2 4 6 گلاس جتنا پی سکتے ہو پیو گے، کیونکہ بھائی ابھی یہ حکمت اور طب کے اصولوں پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو 2 گھنٹے بعد تو پینے کی اجازت ہے نا، حکیم بھی کہے گا 2 گھنٹے بعد کھانے کے پی سکتے ہیں، یہاں تو 2 گھنٹے بعد حکیم تو کہے گا پی لو، مگر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب نہیں پی سکتے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہو گیا، میں نے صبح سحری میں، وہاں ہم جب حرم شریف میں تھے تو گوشت کھایا ہمارے میزبان نے، گوشت آپ کو پتہ ہے پیاس بہت لگاتا ہے، اس وقت توجہ نہیں گئی، اور ایسے وقت میں کھایا کہ پانی پینے کا ٹائم ختم۔ اب جب صبح سے ہی پیاس لگنا شروع ہوئی ہے گوشت کے بعد، تو وہ پھر سارا دن کا جو روزہ اس دن گزرا ہے، میں نے کہا بھائی یار یہ تو 1 گھنٹہ پہلے کھا لیتے تاکہ کم از کم پانی تو پیتے یا گوشت نہیں کھاتے، تو جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اس میں ہمیں پیسے نہیں ملتے، کوئی پیسے نہیں ملتے، اس رب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اس رب کو ہم نے دیکھا نہیں، اور پھر انتظار کرتے ہیں سارا دن، نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، منہ کے اندر پانی جا رہا ہے مگر حلق میں اتارنے سے روک رہے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کو یہ ادائیں پسند آتی ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں، کہنے کو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ ادائیں پسند آتی ہیں اپنے اللہ کو جہاں گناہ سے نفرت ہے، کوئی آدمی بے حیائی کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، تو اللہ کو نفرت ہے نا گناہ سے، ایسے ہی اللہ کو نیکی سے محبت بھی ہے۔ ہمارا رب ایسا ظالم نہیں ہے کہ گناہ پہ پکڑنا تو جانتا ہو، نیکیوں پہ نوازنا نہ جانتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ گناہ سے نفرت تو کرتا ہو اور نیکی سے محبت نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں وہ گناہ سے بے پناہ نفرت کرتا ہے، وہیں وہ نیکی سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے۔ بیت اللہ میں کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن جب وہاں اللہ کے گھر کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں تو ایک بات کا خیال آتا ہے کہ جہاں اللہ کو ان کی گناہوں والی زندگی سے نفرت ہے، وہاں آج اللہ کو ان کے گڑ گڑانے پر ان سے محبت بھی ہو رہی ہے۔ یہی فرق ہے مسلمان میں اور کافر میں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں بار بار کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان، مسلمان جیسا مرضی گناہ گار ہو، ایمان کی وجہ سے کچھ اچھے کام بھی کر لیتا ہے۔ وہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت، کیسے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بیت اللہ سے لپٹنے کی توفیق تو بہرحال مل ہی جاتی ہے۔ تو سارا دن پھر ہم روزے میں انتظار کرتے ہیں، پکوڑوں کی خوشبو آ رہی ہے مگر صبر۔ ویسے عام دنوں میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ گھر جاتا ہے نا تو سارا دن وہ چکھتا ہی رہتا ہے چیزیں نکالنا۔ بیگم بریانی بنا رہی ہے تو دھونے والے چکھ لے گا، پکوڑے بنا رہی ہے تو بناتے بناتے بہت سارے کھا جائے گا، چوہے کی طرح سب سے پہلے فریج میں گھسے گا، آتے ہی جیسے چوہا ہے نا چیزوں میں گھستا ہے، گھسے گا، ڈبہ دیکھے گا مٹھائی کا، اس میں سے تھوڑی سی نکال کے کھا گیا۔ یہی سارا دن یہی کرتا رہتا ہے۔ دفتر میں جائے گا، وہاں چائے پیے گا، حالانکہ 3 پراٹھے کھا کے گھر سے نکلا ہے، اس کے بعد وہاں جا کے چائے پیے گا، پھر چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ ہونے چاہیے، پھر سگریٹ ہے، پھر پان ہے، پھر گٹکا ہے، کھاتا رہے گا، سارا دن کھاتا رہے گا، اور پھر آ کے کہے گا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ غربت بہت ہے۔ تو جہاں اللہ کو اس عمل سے نفرت ہے، وہاں رمضان میں اللہ یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ چلو سارا سال نہیں، 1 سال 1 مہینے تو میری مانی، 1 مہینے تو چھوڑ دیتے ہیں کھانا پینا، افطاری کا انتظار کرتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے، مگر انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کا۔ اللہ کو روزے دار سے محبت، اور روزے کا عمل اللہ کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ میں نے کیا کہا؟ بہت اچھا۔ اور گرمیوں کا روزہ بہت ہی زیادہ اچھا۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ روزہ بہت اچھا اور گرمیوں کا روزہ
بہت زیادہ اچھا، کیونکہ اللہ کو گرمیوں کا روزہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے صحابہ کو بھی گرمیوں کا روزہ بہت زیادہ اچھا لگتا تھا. کیونکہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں میرے محبوب کو جو چیز بہت اچھی لگے گی مجھے بھی وہ چیز بہت اچھی لگے گی. وہی چیز میں ہدیے میں دوں گا اپنے محبوب کو جو مجھے اچھی لگتی ہے. میری عادت ہے بیان کے دوران ٹیکنیکل باتیں کرنے کی. جب کسی کو ہدیہ دینا تو وہ چیز دیا کریں جس میں یہ ہو کہ اگر مجھے کوئی یہ دیتا تو مجھے کتنا اچھا لگتا. تو آپ کو جو چیز بہت اچھی لگ رہی ہے دوسرے کو ہدیہ بھی وہی دیا کریں. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی. صدقہ کیا کریں جب غریب کو جب صدقہ دیا کریں تو یہ سوچا کریں اس کی جگہ میں ہوتا تو مجھے کیا ملتا تو بہت خوشی ہوتی. غریبوں پہ صدقہ کرتے ہیں بکرے کاٹ کاٹ کے. آپ نے 25,000 کا بکرا کاٹ کے غریب کو دے دیا ہے بھائی، یا غریبوں میں بانٹ دیا. آپ اگر غریب ہوتے تو آپ کی خواہش ہوتی کہ 25,000 بانٹے جائیں یا اس کا بکرا بانٹا جائے؟ بولو بھائی، بولتے کیوں نہیں ہیں آپ لوگ؟ آپ کی خواہش ہوتی 25,000 بانٹ کے ہمیں دے دو، پیسوں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، بکرے سے صرف بکرا ہی ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں ہدیے میں بھی سب سے افضل پیسہ ہے اور صدقے میں بھی سب سے افضل پیسہ ہے. میں بھی برما گیا تو وہاں ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ انہوں نے بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے. مجھے پتا چلا، میں نے کہا حضرت کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. جب میں حضرت کی زیارت کے لیے گیا تو بیمار تھے، کافی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت مولانا اثر جونپوری دامت برکاتہم کے شاگردوں میں سے تھے، خاص شاگردوں میں سے جو مظاہر علوم کے محتمم ہیں اس وقت. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے کے. تو میں جا کے حضرت کی خدمت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضرت دعا فرما دیں. تو بات چیت ہوتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک بڑا پیارا ملفوظ سنایا. انہوں نے کہا آپ پاکستان سے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان کی خدمت ہونی چاہیے، اور خدمت کا معروف طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلانا چاہیے. اب عالم ہے نا تو عالموں والے سٹائل میں ہی پوری ترتیب سے، ٹھیک ہے نا، مفتی عالم کی جو انداز ہوتا ہے نا وہ پوری ترتیب سے چلتا ہے. تو کہنے لگے کہ کھانا ہونا چاہیے. کا کھانے میں یہ ہے کہ ہمارے گھر والوں کو بھی پریشانی، ٹھیک ہے نا، ٹائم لگے گا اس میں. اور پھر ہم جب کھانا آپ کے سامنے لا کے رکھیں گے تو یا تو کھانے کا ٹائم ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹائم نہیں ہے تو آپ کا کھانے کو دل نہیں کرے گا، اور اگر ٹائم ہے تو ممکن ہے جو چیز ہم نے آپ کے سامنے لا کے رکھی ہو آپ کا دل اس کے علاوہ کچھ اور کھانے کو کر رہا ہو. بہت مشکل ہے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ مہمان کا اکرام اس میں ہے کہ اس کو کھانے کے پیسے دے دو. ٹھیک ہے. کہا اگرچہ یہ غیر مہذب طریقہ ہے معاشرے میں لیکن مہمان کا فائدہ بہرحال اس میں ہے. انہوں نے کہا اگر میں پہلے آپ کو پیسے دے دیتا تو آپ اپنی بے عزتی محسوس کرتے کہ بھئی یہ کیا مجھے کوئی زکوٰۃ کا وہ سمجھا ہوا ہے انہوں نے، میں آیا ہوں اور کھانے کے پیسے یہ لو جی لفافے میں کھانا کھا لینا. جیسے غریبوں کو کہا جاتا ہے یہ 5 روپے لے چائے پی لینا وہاں جا کے. مہمان کو تو چائے بنا کے پلائی جاتی ہے نا، چائے کے پیسے تھوڑی دیے جاتے ہیں. تو مجھے ان کا یہ تمہید اور یہ انداز بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا حکیم الامہ فرماتے تھے کہ اس کے بجائے کیا دے دو، لفافے میں ڈال کے کھانے کے پیسے، تاکہ اپنی مرضی کا کھا سکیں، اور اگر کھانے کی حاجت نہیں ہے تو وہاں خرچ کر سکیں جس کی حاجت. اس کے بعد وہ لفافہ میں کچھ پیسے ڈال کے لائے. مجھے شرم آ رہی تھی، میں زمین میں گڑ رہا تھا شرم سے. ایک تو اتنے بڑے بزرگ مجھے تھا، مجھے ہدیہ مجھے ان کو دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، الٹا کام ہو رہا ہے. مجھے چاہیے تھا کہ میں جب اتنے بڑے بزرگ کی زیارت میں جا رہا ہوں یہ الٹا مجھے دے رہے ہیں. تو خیر میں نے لے تو لیا، لینا ہی تھا، دل بھی چاہ رہا تھا لینے کا، آپ سے کیا چھپانا. تو لیکن ان کا یہ علماء کی بے تکلفی ہوتی ہے، بے تکلفی. ہمارا جو طبقہ ہے نا دنیا دار، وہ بیچارہ تکلفات میں ہی برباد ہو گیا ہے. اس کے ہاں جا رہے ہیں تو کچھ نہیں لے کر گئے تو وہ کیا کہے گا، وہ ہمارے ہاں آ رہا ہے وہ کچھ نہیں لے کر آیا تو ہم کہیں گے دیکھو. یہ ہدیہ دینا بھی ایک رواج بن گیا ہے
کہ اگر ہم ان سے ملے اور میں نہیں لے کر گیا کوئی ان کے لیے ہدیہ، ان کو برا محسوس کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے شاگردوں کا شاگرد ہے، اتنی دور سے آ رہا ہے اور کوئی ہدیہ بھی نہیں لے کر آ رہا، تو ان کو برا محسوس کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ لیکن نہیں کیا انہوں نے، بلکہ الٹا میرا اکرام کر دیا۔ یہ اس لیے بتانے کے لیے کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ مسلط، بعض لوگ ہدیے کو مسلط کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہدیہ نہیں رہتا، بلکہ وہ ٹیکس بن جاتا ہے، تاوان بن جاتا ہے، انسان پھر پریشان ہوتا ہے، یار حضرت جی کے پاس جب بھی لاؤ کچھ نہ کچھ لفافے میں لے جانا ہی پڑتا ہے، وہ حضرت جی وبال جان بن جاتے ہیں۔ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو، خواتین ملنے جاتی ہیں، لازمی ہے لفافے میں کچھ نہ کچھ ہو، ورنہ وہ کیا کہے گی۔ اب ہمارے پاس تو الحمدللہ خاندان بڑا ہے، خاندان میں کہیں نہ کہیں ولادت ہوتی رہتی ہے، میں اپنے گھر والوں کو نہیں دیتا پیسے۔ بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، گھر والوں سے کہتا ہوں جاؤ بھائی بھابھی کو مبارکباد فری کی دے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے، فری کی بالکل۔ اب گھر والے کہتے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے کہا کہنے دو، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں پتہ ہے بھائی کا کتنا شریعت میں خیال ہے۔ اس موقع کے علاوہ ویسے انسان کر دے، جب موڈ ہو، جب موڈ اچھا ہوگا بھائی آج خرچ کرنے کا، ویسے ہی دل چاہ رہا ہے، بھائی کی محبت جوش مار رہی ہے، تو 500 کیوں 5000 دے دے آدمی۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ 500 کیوں دے، پھر کتنے دے؟ 5000 دے، اگلے پچھلے سارے بچوں کا ایڈوانس میں دے دیا۔ لوگ 500 عام طور پہ بچوں کے لیے کم سے کم ریٹ چل رہا ہے 500، ورنہ 5000 بھی ہے 10,000 بھی، کم سے کم غریبوں والا ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ کتنا چل رہا ہے؟ 500۔ ولیمے میں ایسا ہی ہے، اب آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ ولیمے میں ایسا ہی ہے، کہیں آپ جائیں تو دولہا نے ولیمے پہ جتنا خرچہ کیا ہے نا، وہ سارا لفافوں کی شکل میں واپس مل جاتا ہے اس کو۔ ہمارے پڑوس میں خاتون، میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو وہ ولیمہ کر رہے تھے، تو ایک خاتون نے کہا جلدی جلدی کریں ولیمہ، دیر نہ کریں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ نا یہ ذہن سے نکال دیں کہ خرچہ ہوگا، جتنا خرچہ ہوگا اتنا واپس مل جائے گا، لفافے اتنے آئیں گے۔ تو یہ پھر یہ مسلط ہونے والی چیز ہے۔ تو ہدیہ میں جو بات کر رہا تھا، اصل کیا ہے؟ پیسوں میں دو۔ البتہ بعض دفعہ ہدیہ چیزوں کی صورت میں دیا جاتا ہے، کیونکہ چیز باقی رہتی ہے۔ تو آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو بعض دفعہ آپ ایسی چیز ہدیہ دیتے ہیں کہ وہ باقی رہے گی، تو اس کو یاد آئے گا کہ یہ کس نے دی تھی؟ فلاں نے دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پیسے تو کھا پی کے ڈگار مار کے ختم کر دیں گے، وہ ایک الگ بات۔ تو اللہ کے لیے یہ بات کہاں سے یوٹن مارا تھا میں نے؟ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کو نبی سے چونکہ بہت زیادہ محبت تھی، تو نبی اللہ سے بہت محبت تھی، تو اللہ کو جس کام سے بہت محبت، صحابہ کو بھی اسی کام سے بہت محبت، اس لیے صحابہ کرام گرمیوں کے روزوں کو پسند کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت آیا تو رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں جو گرمیوں میں روزے رکھ کر پیاس سے تڑپتا تھا اللہ کی خاطر، اور اللہ میرے اس تڑپنے کو دیکھتے تھے، اس سے جو مجھے سکون اور راحت محسوس ہوتی تھی، اب قبر میں مجھے وہ لذت نہیں ملے گی۔ جنت کی نعمتیں مل جائیں گی، مگر وہ اللہ کو خوش کر کے جو تڑپ کر، اور اللہ جب میرا تڑپنا دیکھتا تھا اور اس سے مجھے جو خوشی ہوتی تھی کہ اللہ خوش ہو رہا ہے، وہ خوشی اور راحت کے دن ہمیشہ کے لیے چلے گئے، کیونکہ جنت میں گرمی نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، پیاس نہیں ہے۔ گرمی میں پیاس نہیں ہے، سوری، جنت میں پیاس نہیں ہے، روزہ نہیں ہے جنت میں۔ صحابہ کو اس چیز سے محبت۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی میں نے واقعہ سنایا، ان کو لوکی اور کدو سے بہت محبت تھی۔ جب سالن میں کہیں لوکی ہوتا تھا نا، جیسے ہم جب گوشت کا سالن ہو تو پلیٹ گھما گھما کے اس کی بوٹیاں اپنی طرف کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کدو کا سالن ہو تو کوئی بھی برتن نہیں گھمائے گا، بلکہ کہے گا ادھر کرو ادھر کرو، تم نے کھا لیا ہم نے کھا لیا، مدذل لا لیا، مدذل لا لیا، دامت برکاتم لا لیا، آپ نے کھا لیا ہم نے کھا لیا، سب برابر۔ گوشت پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ انس ابن مالک کا گوشت پہ جھگڑا نہیں ہو رہا، کدو پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ سالن اگر شوربہ ہے اور اس میں کدو ہے تو وہ کیا کرتے تھے، ان کا ہاتھ جو ہے نا پورے برتن میں گھومتا تھا، اگرچہ یہ خلاف سنت ہے لیکن پھر بھی گھوم رہا ہے۔
برداشت نہیں ہے, گھوم رہا ہے کہ لوکی کھانے کے لیے. کسی نے پوچھا اتنی محبت کیوں؟ فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شوق سے لوکی کھاتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ عشق کی انتہا ہے, ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہو وہ جو چیزیں کھاتا ہے آپ کو وہ چیزیں اچھی لگیں, یہ ضروری نہیں ہے. میاں بیوی میں کتنی محبت ہوتی ہے مگر بیوی کو کریلے پسند ہے اور میاں کو بھنڈی پسند ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھٹا ہو جاتا ہے, آج تم نے اپنے مطلب کی چیز بنا لی, ہمارا خیال نہیں کیا. ایسی محبت نہیں ملے گی کہ بیوی کو چونکہ کریلے پسند ہیں لہذا آپ بھی کریلے کھائیں, ایسا نہیں ہوتا. لیلا مجنوں میں بھی شروع میں تھا وہ, اگر ان کی شادی ہو جاتی نا ان میں بھی یہ ختم ہو جاتا. تو لیکن یہ صحابہ کے عشق کی انتہا کہ نبی کو اگر لوکی پسند آ گئی تو صحابی کو بھی لوکی پسند آ رہی ہے. تو اس لیے صحابہ کو گرمیوں کے روزے سردیوں سے زیادہ پسند تھے. ہاں بعض صحابہ سردیوں کے روزے کو اس لیے پسند کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ سردیوں میں روزہ ہمیں اس لیے محبوب ہے, سردیوں کے ایام, کہ اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور اس میں ہم نماز زیادہ پڑھ سکتے ہیں, آرام بھی ہو جاتا ہے اور نماز بھی. تو ان کو نماز سے محبت تھی. نماز رات میں جیسی ہوتی ہے دن میں نہیں ہو سکتی, روزہ دن میں جیسے ہوتا ہے رات میں نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی ہم میں سے کسی کو گرمیوں سے محبت ہے اس لیے کہ دن لمبا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں بزنس آرام سے کر سکتا ہوں. میری برف کی دکان ہے تو برف گرمیوں میں زیادہ بک جاتا ہے. گولے گنڈے کی دکان ہے, گولے گنڈے کا کاروبار گرمیوں میں زیادہ اچھا چلتا ہے. تو آئس کریم کا کام زیادہ اچھا ہوتا ہے, اس لیے گرمیوں سے محبت. کسی کو ہم میں سردیوں سے محبت ہے اس لیے کہ اس کی کوئلے کی دکان ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, ہیٹر فروخت کرتا ہے اور جناب وہ گوشت بیچتا ہے, انڈوں کا کاروبار ہے, انڈے سردیوں میں مہنگے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ میں سے بعض صحابہ کو گرمیوں کے موسم سے محبت اور بعض کو سردیوں کے موسم سے محبت. جن کو گرمیوں سے محبت اس لیے نہیں کہ گرمیوں میں ان کا کاروبار زیادہ چلتا ہے, بلکہ اس لیے کہ گرمیوں کے روزے ان کو زیادہ پسند. اور جن صحابہ کو سردیوں سے محبت اس لیے کہ سردیوں میں ان کی راتیں طویل اور رب کے سامنے عبادت کا موقع ان کو زیادہ ملتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو بہت اعلیٰ مقام پر تھے, اللہ کے عشق میں دیوانے ہو چکے تھے. ہماری سمجھ میں شاید یہ باتیں ذرا مشکل سے آئیں, لیکن اللہ ہمیں بھی ان کی رمضان میں نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ہمیں گرمیوں کے روزے اچھے نہیں لگتے مگر اللہ رکھوا ہی لیتا ہے ہم سے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کو خود تو اچھے لگ رہے ہیں نا روزے گرمیوں کے, تو اللہ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے تو اللہ اپنے محبوب بندوں سے کہتا ہے یہ کام کر لو. یہ اللہ کی محبت ہے, اللہ کی توفیق ہے, اللہ کا انعام ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں روزوں کی توفیق ملتی, ہمیں رمضان کا مہینہ ملتا, ہمیں تیری خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا موقع ملتا. تو نے ہم پر یہ بھوک اور پیاس کو مسلط کر دیا. یہ تیرا انعام ہے, احسان ہے, اور یہ اس انعام اور احسان کو ہمیشہ قائم رکھنا. نیکی بات کی توفیق بعض دفعہ مل جاتی ہے مگر ملنے کے بعد سلب ہو جاتی ہے. وہ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ موت تک آپ کو اس کی توفیق عطا فرماتے رہے. تو میرے بھائی اللہ نے ہمیں توفیق دی, ٹوٹی پھوٹی ہم نے روزے رکھ لی. اکثر تو یہاں ایسے ہی ہوں گے جو روزے رکھ رہے ہوں, خاص طور پہ اعتکاف والے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ روزہ چھوڑیں گے تو جہاں روزہ گیا ساتھ ساتھ اعتکاف بھی گیا. یہ یاد رکھیں, روزہ اور اعتکاف آپس میں کیا ہیں؟ مشروط. روزہ گیا تو اعتکاف بھی, سنت اعتکاف کیا پھر وہ نفلی بن جاتا ہے. جو اصل اعتکاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ روزے کے ساتھ ہے. تو اللہ شکور ہے, شکور, تھوڑے سے بھی بہت نوازتا ہے. لہذا روزے دار کو اللہ بہت نوازے گا, بہت نوازے گا. کیسے نوازتا ہے؟ دو طرح سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان. دو چیزیں تو حدیث میں ہیں لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. پہلے میں وہ دو چیزیں بیان کروں گا جو حدیث میں ہیں, اس کے بعد وہ چیزیں جو حدیث میں نہیں ہیں لیکن مشاہدہ ہے ان کا, وہ بھی نظر آتی ہیں. فرمایا فرحت عند الفطر, ایک فرحت اور راحت اور لذت, دو لذتیں. ایک لذت افطاری کے وقت, شدید پیاس ہو, بھوک ہو, افطاری کے دسترخوان پہ کیسا سکون ملتا ہے.
کل کا روزہ مجھے بہت بھاری لگا. صبح سے پیاس لگی تھی, میں چہل قدمی کرنے کہیں چلا گیا, پسینہ نکلا, تو میں جب افطاری میں بیٹھا ہوں, جو اپنی کیفیت تھی سب کی ہوتی ہے, بس یہ چاہ رہا تھا اس پانی کے دیگچے میں چھلانگ لگا دو, گھس جاؤ. اتنا پانی پیا, اتنا پانی پیا, اتنا پانی, جگوں کے جگ پیتے چلے گا. اور ٹھنڈا پانی, چائنا والے کہتے ہیں گرم پانی پیو, ابلتا ہوا. چائنا والے جو ہے نا, چائنا والے وہ ابلتا ہوا آگ پہ گرم والا پانی پیتے ہیں گرمی میں بھی, کہتے ہیں صحت کے لیے اچھا ہے. ہم روزے کی حالت میں جب افطار کرتے ہیں تو چائنا کے مشوروں پر عمل نہیں کرتے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کسی نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان کی موت جلدی ہوتی ہے. میں نے کہا گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ٹھنڈا پانی پی کے مر جائے انسان. کیا خیال ہے بھائی؟ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے کیا بہتر ہے؟ ٹھنڈے پانی کی لذت ہے, لذت, اتنی لذیذ چیز. حدیث میں ٹھنڈے پانی کی تعریف بیان ہوئی ہے. حدیث کے الفاظ دیکھو, اے اللہ مجھے اپنی محبت سے, اپنی ذات سے اتنی محبت عطا فرما دے جتنی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے, گرم پانی بھی ہے مگر کم درجے کی. چائنا والوں کو قرآن و حدیث کا تو پتہ نہیں ہے کچھ بیچاروں, اس لیے گرمی میں بھی گرم پانی پی رہے. تو افطار کے وقت ہاں لیکن اعتدال سے ٹھنڈا ہونا چاہیے. یہ ایسا نہ ہو اتنا ٹھنڈا ہو کہ پیتے ہی ٹھنڈے ہو جائیں آپ. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, شدید گرمی میں بالکل سخت پیاس میں لوگ ایک دم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور فوراً زمین پہ گر جاتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی مسافر صحرا میں کسی سے پانی مانگتا تھا تو جھونپڑی والے لوگ پانی میں تنکے ڈال کے دیتے تھے, تنکے, تاکہ یہ نہ تنکے ہٹا ہٹا کے گھونٹ گھونٹ بھر کے پیے, ایک دم سے نہ پی لیں. ان کو پتہ ہے اتنی گرمی میں ایک دم پیے گا مر جائے گا. تو اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے, اعتدال سے ٹھنڈا ہو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیا کریں اس سے, ورنہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور کیس کس پہ ڈال دیں گے؟ میرے اوپر کہ انہوں نے کہا تھا. میں نے اتنا ٹھنڈا ہونے کو نہیں کہا تھا, اتنا جتنا ہم خود ٹھنڈا ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو پانی پیتے چلے جاتے ہیں, پانی پیتے چلے جاتے ہیں, اور کیسی رگیں تر ہوتی ہیں. کچھ بھی نہیں کھاؤ, صرف پیتے چلے جاؤ. کیسی جسم میں طاقت آتی ہے, کیسی طاقت, کیسی تازگی آتی ہے. اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھو, ذهب الظما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے بعد جو دعا پڑھی ہے, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, اور سوکھی ہوئی رگیں تر ہو گئی, خشک رگیں تر ہو گئی, اس میں تازگی آ گئی, حیات آ گئی, زندگی آ گئی. یہ مزے اپنی جگہ. اور ایک اور مزہ, وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی, اور سارے دن کا جو روزے کا بھاری بھرکم اجر ہے, اس کا بدلہ ہے, اس کا ثواب ہے, وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے اپنے نامہ اعمال میں لکھ لیا. دنیا کے مزے بھی آ گئے اور آخرت کے مزے کا انتظام اللہ نے کر دیا. تو ایک نعمت روزے دار کو یہ ملتی ہے. یہ دعا یاد کر لیں اور خوب محبت سے پڑھا کریں یہ دعا. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور دیکھا بھی کہ وہ رزق کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مجھے جب بھوک لگتی ہے اور کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے تو میں اللہ کی رحمت سوچتا ہوں کہ یہ طلب میں بھی تو کتنا مزہ ہے کہ ابھی کھانا کھائیں گے. آتا ہے نا مزہ, ابھی کھانا آ رہا ہے, پک رہا ہے, آنے والا ہے. یہ لذت الگ ہے, یہیں سے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو بھی سوچا کرو. بہت سے لوگوں کو کھانے کی رغبت ہوتی نہیں ہے, بیمار ہو جاتے ہیں. وہ کتنے محروم ہو, کھا تو لیتے ہیں, وہ نلکیوں سے بھی کھایا جا سکتا ہے, گلوکوز کی بوتل بھی چڑھائی جا سکتی ہے طاقت کے لیے, اور بھوک کے بغیر بھی ٹھوسا جا سکتا ہے. بیمار آدمی کو کھلا ہی دیتے ہیں اس کی تیمارداری کرنے والے. لیکن یہ جو افطاری پر انتظار ہوتا ہے, انتظار کھانے کا بھی یا بھوک کی حالت میں, عام حالات میں, تو یہ کھانے کا انتظار اور اس کی ایک رغبت, یہ خود اللہ کی مستقل نعمت ہے. فرماتے تھے پھر جب کھانا شروع کرتا ہوں تو وہ جو اس کی لذت ہے چبانے کی, اور چباتے بھی بہت دیر تک تھے, اللہ کی نعمت ہے, اس کی لذت حاصل ہو, تو اس کو الگ سوچتا ہوں کہ اللہ کتنا مزہ آ رہا ہے کھانے میں. آتا ہے نا مزہ, کیسا مزہ آ رہا ہوتا ہے, چبا چبا کھا رہا ہوں, مزہ آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے, پھر نگل رہا ہوں اس کو. یہ ایک الگ لذت ہے اس کی, یہ اللہ کی نعمت.
پھر بھوک کی حالت میں جب آپ اپنی مرضی کا مزیدار کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو طبیعت میں سکون آتا ہے اور دماغ جھومنا شروع کرتا ہے نیند کے غلبے، اسی لیے نا کہ سکون ملتا ہے انسان کو. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا، آ رہا ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد جو لذت محسوس ہوتی ہے، یعنی سکون ملتا ہے. افطاری کے بعد بھی نیند آتی ہے نا، وہ نیند کیا ہے؟ سارا دن کا جو جسم کو ایک رگڑا دیا ہے، اب جسم کو سکون ملتا ہے، جسم چاہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں. یہ اپنی اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اور چوتھی لذت فرماتے تھے، اس کے بعد جو جسم میں طاقت اور توانائی آتی ہے، اثر کے بعد دیکھو بیچارے کیسے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. اثر کے بعد گھر والے کہتے ہیں یہ یہاں سے سموسے لے آؤ، جاتا تو ہے کیونکہ گھر والوں نے کہا ہے، پولیس بھی کہتی تو نہ جاتا. یہ ایسی حالت ہوتی ہے اثر کے بعد کہ اگر پولیس کہتی نا کہ یہ کام کر کے آؤ، نہ کرتا، مگر بیوی نے کہا کہ یہ لے کر آؤ، تو وہ تو مجبوری ہے پھر انسان کی، وہ لانا پڑتا ہے. اگر بیوی کے علاوہ کوئی اور کہتا تو نہ لے کر. میں دیکھتا ہوں گھر میں والدین بچوں کو کہتے ہیں، بچے نہیں لے کر آتے. ابو ابھی افطاری کا وقت ہے، ابھی تو یہ ابھی میں تھکا ہوں، ابھی یوں ہے فلاں. لیکن شادی ہو جاتی ہے، بیوی کہتی ہے تو لے آتے ہیں جا کے. اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے بھائی، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کی دین میں. لیکن حالت کیسی پتلی ہوتی ہے، کیسی پتلی ہوتی ہے. اور کہاں شربت پیا، پانی پیا، 2-4 کھجوریں کھائیں، 2-4 پکوڑے پیٹ میں اترے، ایک دم جسم میں جو توانائی آتی ہے، طاقت آتی ہے، آئندہ زندگی کا انتظام ہو جاتا ہے، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. ابھی تو چہرے مرجھائے ہوئے ہیں نا، اس لیے کہ روزہ ہے سب کا. افطاری کے بعد میں لوگوں کے چہروں پہ دیکھتا ہوں ایسے ایک دم رونق آ جاتی ہے چہرے کے اوپر. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ ایک مستقل نعمت ہے. ہر کھانے میں ان 4 نعمتوں کو سوچ کر اللہ کی محبت بڑھاتے تھے. کیوں بڑھاتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے. آئندہ کبھی گناہ کا موقع ملے تو میں یہ سوچوں کہ ہر دن میں 3 دفعہ اللہ تمہیں 4 طرح سے لذت کا سامان کرتے ہیں، ناشتے میں بھی، کھانے میں بھی، رات کے کھانے میں بھی. تو جو رب اتنے مزے کا سامان کر رہا ہے حلال میں، تو میں پھر کس منہ سے حرام کی طرف اپنے قدم لے کے جاؤں؟ اللہ سے اتنی محبت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اپنی اتنی محبت عطا فرما دے کہ تیری نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے. یہ ہمارے حضرت کا ایک خاص ملفوظ تھا. یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنی اتنی محبت عطا فرما دے کہ تیری نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے، غیرت سے زمین میں گڑنے لگے. بد نظری کا موقع مل رہا ہے، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، سود کھانے کا موقع مل رہا ہے، نماز چھوڑنے کا موقع مل رہا ہے، داڑھی کاٹنے کا خیال آیا دل میں، تو فوراً یہ سوچے کہ جو رب اتنی نعمتیں دن میں کر رہا ہے، اتنے کچھ انعامات کر رہا ہے، تو کس منہ سے میں اپنے چہرے پہ پھوڑا چلاؤں گا؟ کس منہ سے میں اس کے حبیب کی سنت کو ختم کروں گا؟ کس منہ سے میں ان آنکھوں کو حرام میں استعمال کروں گا؟ کس منہ سے میں اس رب کی نافرمانی کروں گا؟ عورت سوچے کس منہ سے میں بے پردگی کروں گی، اس رب کو کس منہ سے میں ناراض کروں گی؟ نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں، نہ ان نعمتوں کا سوچتے ہیں، نہ شکر ادا کرتے ہیں، اور نہ اس شکر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی رمضان کی چند ساعتیں رہ گئی ہیں، اس میں ایک تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. آج کل ہوتا کیا ہے، رمضان میں جیسے دعا مانگنی چاہیے ایسے مانگتی. اجتماعی دعائیں تو ہو جاتی ہیں، اجتماعی دعائیں تو رمضان میں خوب ہوتی ہیں. یاد رکھو اجتماعی دعا صرف دعا سکھانے کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ورنہ حقیقت میں دعا کون سی ہے؟ انفرادی. بعض اعمال اللہ کو اجتماعی پسند ہیں. جیسے ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے نا، آپ اکیلے اکیلے پڑھ لیں، اخپل طریقے سے، پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے پڑھ لیں اگر آپ، تو وہ جمعے کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. بعض اعمال ایسے اجتماعی ہیں، اور بعض اعمال اللہ کو انفرادی پسند ہے. تہجد انفرادی پسند ہے. اس طرح دعا مانگنا اللہ کو انفرادی پسند ہے. علماء تو اجتماعی دعائیں کراتے ہیں نا، وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو دعا کا سلیقہ آ جائے، سیکھ جائیں، تھوڑا گڑ گڑانا سیکھ جائیں، الفاظ سیکھ جائیں دعا کے. ورنہ دعا میں اصل کیا ہے؟ انفرادی. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ بھی پکارو اور چپکے سے پکارو. چپکے سے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اللہ کو پکارو.
تو رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ سے خوب خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کریں. کس چیز کی؟ جن کو اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی وہ یہ دعا کریں, اے اللہ تو نے یہ نعمت ہمیں دی ہے, ہم مانتے ہیں کہ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں روزے رکھ لیا تو کیا ہو گیا, ساری دنیا رکھتی ہے. تو یہ نعمت کی ناشکری ہے بھائی, بہت کچھ ہو گیا, اللہ نے بڑا نواز. تبھی تو عید منانے کا حکم ہے. عید کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تم سے 30 روزے رکھوائے ہیں. 30 روزے اللہ نے تم سے رکھوائے ہیں. تو یہ اتنی بڑی نعمت, اب خوشی مناؤ, خوشی مناؤ. اللہ چاہتے ہیں کہ اب خوش ہو اس سے, اور آدمی خوشی نہیں ہو رہا, کہہ رہے رکھ لیے تو کیا ہے, قدر نہیں ہے. تو جیسے اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈرتے بھی رہو ساتھ میں کہ کہیں رد نہ کر دیے ہوں, یہ بھی خوف بھی ہونا چاہیے, تو ساتھ ساتھ خوشی بھی ہونی چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء. علماء کہتے ہیں ایمان جو ہے ملی جلی کیفیات کا نام ہے, ڈر بھی ہو اور خوشی بھی ہو. تھوڑا سا ڈر ہو کہ ہے تو صحیح, پتہ نہیں ہمارے اعمال ایسے ہیں, روزے میں غیبت نہ ہو گئی ہو ہم سے, یا شرعی حکام کا خیال نہ کیا ہو, روزہ کہیں اللہ نے رد نہ کر دیا ہو, یہ ڈر بھی ہو, مگر ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو, امید بھی ہو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ اس روزے کو اپنے دربار میں قبول فرما. اور جنہوں نے تراویح بھی پڑھی ہے, تراویح کتنی خوبصورت نماز ہے اور رمضان کے ساتھ خاص ہے. رمضان محبوب, تو اللہ نے یہ محبوب نماز رمضان میں ہی رکھی ہے. جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا تراویح ختم. میں کل بیان میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو وہاں ایک بات ذہن میں آئی کہ دیکھو اگر 30ویں رات کو چاند نظر نہ آئے عشاء کے بعد تو امام صاحب تراویح شروع کر دیتے ہیں نا, اس امید پر کہ آج کیا ہے, روزہ ہے بھائی, یعنی 30ویں رات کو, رمضان کی 30ویں رات ہو بھائی, چاند کا اعلان نہیں ہوا تو شروع ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ لوگوں سے کہتے بھی ہیں کہ نظر رکھو, لیکن ہم تراویحاں شروع کر رہے ہیں. اب آپ نے 18 رکعتیں پڑھ لی, 2 رہ گئی, جسے عرف میں کہا جاتا ہے ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی. 2 رکعتیں رہ گئی آپ کی, اور آواز آئی آپ کو کہ بھائی چاند ہو گیا ہے. اب صرف 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہو آپ, بولو بھائی. اب امام صاحب کہیں یار کیا, چلو 18 ہو گئی ہیں, اگر نظر آنا تھا تو پہلے آ جاتا, ٹھیک ہے. اب 18 پڑھ لی ہیں, 2 رہ گئی, چلو اب فارمیلٹی پوری کرو, اب کیا 2 چھوڑ گئے ہیں, بسم اللہ کرو. نا 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 نا, کوئی اگر مفتی پیچھے کھڑا ہوگا وہ آگے امام صاحب کو روک دے گا, نا نا نا. اب ان 2 رکعتوں میں ثواب کے بجائے کیا ہے, گناہ ہے, گناہ. تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری. رات کی رانی کی خوشبو تمہیں رات کو مل سکتی ہے, سورج طلوع ہوتے ہی یہ خوشبو غائب ہو جاتی ہے. اگر کوئی رات کی رانی کی بھینی خوشبو دیکھے اور کہے کہ اتنی خوبصورت خوشبو ہے, ابھی آرام کروں گا, صبح تسلی سے سونگوں گا اس کو, صبح کیا کروں گا, تسلی سے سونگوں گا, بھی اس خوشبو کو شاپر میں بھر کے بھی لے جاؤں گا گھر میں. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے, ابھی آرام کر لے, صبح کو تجھے یہ خوشبو نظر نہیں آئے گی. تو جس نے تراویح کی نماز کو مؤخر کر دیا کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے, کل پڑھیں گے, پرسوں پڑھیں گے, تو اور عید کا چاند نظر آ گیا, تو اب کیا اعلان ہوگا کہ اب یہ خوشبو اگلے سال اگر تمہاری زندگی رہی تو تمہیں ملے گی, اب یہ تمہیں خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی. اب پڑھو گے بدعت عمل بن جائے گا, بدعت, ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. تو یہ تراویح کی نماز اللہ کو محبوب. تو جن لوگوں کو اللہ نے تراویح کی بھی توفیق دی, یہاں کئی نمازی ایسے ہیں عشاء کی اذان سے پہلے آ کے صف اول میں بیٹھ جایا کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو, بعض بوڑھے ہیں, ان کی مخصوص جگہ ہے, آ کے سنبھال لیتے ہیں, مسجد سے محبت ہے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں, دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجدوں میں پہلے ہوگا نا نماز میں, تو قیامت کے دن جب محفل لگے گی اس میں بھی سب سے آگے وہی ہوگا. اللہ کہیں گے دنیا میں میری مجلس میں سب سے آگے ہوتا تھا, تو آخرت میں بھی میری مجلس میں سب سے آگے ہو گئی. تو جن کو اللہ نے تراویح کی توفیق عطا فرمائی, بہت بڑی عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت اور کتنا ثواب, اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ عام حالات میں جب آپ ایک حرف کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی, تو ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں, 10 نیکیاں.
اور نماز میں جب آپ ایک حرف کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے، کیونکہ نماز میں سننا بھی کرنے کے حکم میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کا تلاوت کرنا مقتدی ہی کا تلاوت کرنا ہے. یہ جو امام تلاوت کرتا ہے نا اس کو تلاوت کا ثواب ملتا ہے، تو مقتدیوں کو صرف تلاوت سننے کا نہیں ملتا بلکہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کرنے کا، کیونکہ نبی نے فرمایا امام کی قرات کس کے لیے ہے؟ مقتدیوں ہی کی قرات ہے، وہی حکم ہے اس کا جو مقتدیوں کی قرات کا حکم ہے. کبھی تو رمضان میں حافظ کے پیچھے تراویح پڑھی جاتی ہے کہ ہم نماز میں خود پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ہم قرآن پڑھنے کا ثواب تراویح میں شامل ہو کے حاصل کر سکتے ہیں. تو عام حالات میں ایک حرف پہ 10 نیکیاں، نماز میں جب رمضان کے باہر نماز ہوگی تو اس میں ایک حرف پہ وہ نیکیوں کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. جماعت میں تو 27 گنا نماز کا ثواب ہے، تو تلاوت کا ثواب کم از کم 27 گنا تو ہے ہی. تو 10 کو 27 سے ضرب دیں 2700 بن گیا. یہ عام حالات میں. اور رمضان میں نیکی کا ثواب بعض علماء سے سنا کہ 70 گنا تو کم سے کم ہے، 70 گنا. تو اب 2700 کو کس سے ضرب دیں گے آپ؟ 70 سے. اور پھر تراویح کی جو خاصہ ہے کس کا؟ نماز کا، اس میں یہ ثواب اور بڑھ جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بڑھ جاتا ہے یہ ثواب. اس لیے بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ جنہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے قرآن سننے کی توفیق مل گئی. جو لبرل طبقہ ہے نا وہ تو اس عمل کو سمجھتا ہے وقت ضائع کر رہے ہیں. ان کے خیال میں وہی عمل صحیح ہے جو پیسہ کمانے کے لیے ہو. جو پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ وقت ضائع ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ رمضان کی تھوڑی سی گھڑیوں میں ایک تو اللہ سے اچھی امیدیں لگائیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ شکور ہے، قدردان ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ نوازتا ہے. تو اللہ سے امید ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی نوازے گا. امید ہے اللہ سے، دعائیں مانگے اس کے لیے. اچھا میں دوسری ایک چیز جلدی سے بتا دوں کہ 2 چیزیں ملتی ہیں نا، 2 تو حدیث میں، اور ایک اور چیز ہے جو حدیث میں نہیں ہے لیکن مشاہدہ ہے، وہ ہے مسلمان کے گھروں میں برکت اور رونق. سحری اور افطاری کی جو برکتیں اور رونقیں ہیں، کیسا گھر آباد ہو جاتا ہے. سب مل کے دسترخوان پہ کسی بہانے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ عام دنوں میں وہ اپنا ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے، وہ ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے، محبت ہی نہیں آپس میں. وہ ادھر جا کے کھا رہا ہے، وہ باہر دوستوں میں بیٹھ کے کھا رہا ہے. افطاری کا دسترخوان کم از کم سب کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. یہ سب کا مشترکہ مسئلہ بن گیا. ابھی بھوک سب کو لگ رہی ہے، اس وقت دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے. اور یہ عبادت کا عمل ہے، صرف کھانا برائے کھانا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کے وقت اپنے بیوی بچوں کو جمع کرتے تھے دسترخوان پہ اور سب کو کہتے تھے دعا مانگو. تو ایک مبارک عمل ہو جاتا ہے. لیکن ٹیلی ویژن کی کوشش یہ ہے کہ اس مبارک عمل سے لوگوں کو روک. ابھی نشریات لگائی گئی ہیں، پروگرام آ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گدھا آپ کا ہوا، یہ بھینس آپ کی ہوئی، یہ فلانا آپ کا ہوا اور میں بھی آپ کا ہوا. یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے اس وقت. تو وہ جو تسبیحات تھیں، دعائیں تھیں، سحری میں تہجد تھی، وہ کیا ہو گئی؟ ختم. تو اپنے گھر کو بچائیں، جو ایک نعمت ہے سحری افطاری کے وقت میں جو ایک برکت ہوتی ہے، ایک محبت کا ماحول قائم ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا قائم رکھنے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی. تو اور ایک آخری بات جو میں دعا کے متعلق عرض کر رہا ہوں، دیکھو اللہ نے رمضان کو، روزوں کو اور دعا کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. جہاں قرآن میں روزے کا حکم ہے نا، وہیں ساتھ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو پتہ چلا رمضان اور روزوں کو دعا کے ساتھ کیا ہے؟ خاص مناسبت ہے، اس میں خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو انفرادی طور پر، اپنے طور پر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ اپنی اتنی محبت پیدا کر دے، اتنی محبت کہ پورے سال تیری نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے. دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی کو خدا نخواستہ زنا کا مرض ہے، اللہ زنا سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے.
کسی کو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کی بیماری لگ گئی ہے، اے اللہ اس گندگی سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ کسی کو اور ناجائز حرام محبت ہے، اللہ اس محبت سے میری جان چھڑا دے، حرام ناجائز سے۔ کسی کو غیبت کا بیماری ہے، اللہ اس غیبت سے جان چھڑا دے۔ کسی کو چوری کی، اپنے گناہوں کی فہرست لکھ کر تیار کر کے ایک ایک کے بارے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اے اللہ اس عذاب سے میری جان چھڑا دے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ یاد رکھو جتنے لوگوں کو رمضان کے آخری عشرے میں توبہ کی توفیق ملتی ہے، اتنی توفیق پورے سال میں کبھی نہیں ملتی۔ یہ توبہ کا عشرہ ہے، توبہ کا عشرہ۔ مجاہدہ کر کر کے دل نرم ہو جاتا ہے، اس دل کی نرمی سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ دل کی نرمی کیش ہو جائے گی، کیش ہو جائے گی، اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ایام گزر گئے اور توبہ نہیں کی تو عید کے بعد توبہ کی توفیق ملنا مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھو، جس نے اب توبہ نہیں کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عید کے بعد توبہ کر لوں گا، تو یہ خیال ہے، محال ہے، اور یہ اس کی سوچ 100% غلط ہے۔ ابھی ان ایام سے فائدہ اٹھا کے اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لیں۔ اللہ مجھے بھی اس توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔